محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک غریب بیوہ عورت اپنے گھر کا لاکھوں روپے کا ناجائز بجلی کا بل کم کروانے کے لیے محکمے کے اعلیٰ افسر کے دفتر گئی۔ اس بدنیت اور ظالم افسر نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کے لیے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا اور اس کے سامنے ایک انتہائی غلیظ شرط رکھ دی۔ عورت نے خوفزدہ ہو کر اپنے دفاع کے لیے اپنے تھیلے سے ایک پرانی دستاویز نکالی جو اس کے مرحوم شوہر کی تھی۔ جیسے ہی اس ظالم افسر کی نظر اس دستاویز پر پڑی، اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے اور وہ اس بیوہ کے قدموں میں گر کر رحم کی بھیک مانگنے لگا، کیونکہ اس دستاویز کے مطابق میں گہری نیند سو رہی تھی جب اچانک مجھے گرمی کی شدت نے جاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، نظر چھت پر گئی تھی تو پنکھا رکا ہوا تھا۔ گرمیوں کی یہ شدید دوپہر مجھے کاٹنے کو دوڑتی تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور صحن میں آ کر بیٹھ گئی تھی، مگر یہاں اور شدید گرمی ہو رہی تھی کیونکہ پورے صحن میں دھوپ کا بسیرا تھا۔ میں نے اپنے بھائی سے بولا تھا کہ تم میرے صحن میں ہری چادر باندھ دو، گرمی شروع ہو گئی ہیں۔ میں صحن میں لیٹ جایا کروں گی، مگر حقیقت ہے جس کے سر پر شوہر کا سایہ نہ ہو اس عورت کی اوقات میکے میں بھی صفر ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر تک میں اسی دھوپ میں جلتی رہی تھی اور پھر واپس آ کر کمرے میں بیٹھ گئی تھی اور ہاتھ کے پنکھے سے خود کو ہوا دینے لگی تھی۔ میری عدت کا تیسرا مہینہ چل رہا تھا، لیکن ایسا لگتا تھا کہ بہت جلد مجھے اس گھر سے نکلنا پڑے گا کیونکہ حالات بہت پیچیدہ ہو رہے تھے۔ گھر میں راشن ختم ہونے والا تھا۔ میں نے اور میرے شوہر نے جو پیسے جمع کیے تھے وہ بھی اختتام پر تھے اور خاندان میں کسی کو بھی میرا احساس نہیں تھا۔ میں کسی سے کیوں شکوہ کرتی، تکلیف مجھ پر آئی تھی، کسی اور پر نہیں۔ ابھی میں اپنے خیالات میں گم تھی جب گھر کے دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی تھی۔ پہلے تو میں حیران ہوئی کہ اس وقت کون آ گیا، کیونکہ عموماً سب کو ہی معلوم تھا کہ میں عدت میں بیٹھی ہوئی ہوں، تو لوگ آنے سے اجتناب کر رہے تھے۔ شاید میری بہن یا بھابھی آئی تھی۔ میں نے یہی سوچ کر قدم دروازے کی طرف بڑھائے تھے۔ دروازے کے پاس پہنچ کر میں نے دھیمی آواز میں پوچھا، کون ہے باہر؟ باہر سے مردانہ آواز آئی، باجی ہم بجلی کے محکمے سے آئے ہیں، دروازہ کھولنے بات کرنی ہے۔ ان کی بات سن کر میں فوراً سے بولی، بھائی میں عدت میں ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، میں اس طرح دروازہ نہیں کھول سکتی۔ آپ کو جو بھی بات کرنی ہے آپ دوسرے سمت سے کریں۔ میرا لہجہ دھیما ہی تھا، جب سے شوہر گئے تھے کچھ اچھا ہی نہیں لگتا تھا۔ وہ آدمی بولا، باجی ہم آپ کی بجلی کاٹ رہے ہیں، 3 مہینے ہو چکے ہیں، آپ نے بل ادا نہیں کیا۔ میں آپ کی تکلیف سمجھتا ہوں، آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، لیکن محکمے کے افسران نہیں سمجھتے۔ میں فوراً سے بولی، بھائی اللہ کے لیے بجلی مت کاٹو، پہلے ہی بہت گرمی ہے اور میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ تم بل دے دو، جو آیا ہے میں کوشش کروں گی اسے بھر دوں، مگر بجلی مت کاٹو، مجھ پر رحم کرو۔ وہ بولا، باجی میں آپ کی تکلیف سمجھ رہا ہوں، لیکن ہماری بھی نوکری کا سوال ہے، ہم مجبور ہیں۔ بل آپ کو پہنچا دیا گیا ہے، اگر آپ تک نہیں پہنچا تو آپ کو بجلی گھر جا کر نکلوانا پڑے گا۔ فی الحال میں لائٹ کاٹ رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی مجھے بجلی کے تار کاٹنے کی آواز آنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ بالکل ٹھیک بول رہے تھے، اب چیخنا چلانا بالکل بیکار تھا، جو انسان کی ڈیوٹی ہے وہ اس کو نبھائے گا۔ مجھے آگے جا کر ہی بات کرنی تھی۔ وہ لوگ چلے گئے تھے جبکہ میں وہیں پریشان ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ اب یہ ایک نئی مصیبت میرے سر آئی تھی۔ میرا دل و دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ بل بھی میرے پاس موجود نہیں تھا کہ میں کم از کم اس بات سے آگاہ ہوتی کہ میرا کتنا بل آیا ہے۔ کچھ سوچ کر میں نے اپنے قدم کمرے کی طرف بڑھائے تھے اور اپنے بھائی کو فون کیا تھا۔ بیل جا رہی تھی لیکن دوسری سمت سے موبائل فون ریسیو نہیں کیا گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا
کہ وہ اب مجھ سے بیزار آ رہا ہے، اس لیے مجھے نظر انداز کر رہا ہے، لیکن میں اس کو کیسے بتاتی کہ خدا کے لیے ابھی میرے دکھ کو دکھ سمجھو، مجھے نظر انداز نہیں کرو۔ کئی دفعہ فون کرنے کے بعد بھی انہوں نے کال ریسیو نہیں کی تھی۔ تھک ہار کر میں ایک طرف ہی بیٹھ گئی تھی۔ کیا مجھے اپنے گھر سے نکل جانا چاہیے؟ لیکن عدت کے دنوں میں یہی بات سوچ سوچ کر میرا دل پریشان ہونے لگا تھا۔ میں نے پڑھا تھا کہ عورت مجبوری کے تحت گھر سے نکل سکتی ہے جب مرد ہو ہی نہیں، مگر عدت کے وقت چار دیواری میں قید رہنا پڑتا ہے۔ میں کیسے جاؤں؟ میرے شوہر نے 10 سال میرے ساتھ گزارے تھے، اور ان 10 سال میں انہوں نے مجھے بالکل تکلیف نہیں دی تھی، بلکہ بہت محبت سے رکھا تھا۔ یہ ان کا آخری قرض تھا، 4 مہینے 10 دن۔ میں کیسے جا سکتی تھی؟ بار بار میرے دل و دماغ میں یہی بات آ رہی تھی۔ میں نے خود کو ڈپٹ دیا تھا کہ میں گرمی میں گزارا کر لوں گی، لیکن عدت کے درمیان نہیں جاؤں گی، کسی بھی طرح بس بجلی گھر سے بل منگوا لوں۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے میری حالت خراب ہو رہی تھی، لیکن میں بہت مجبور تھی۔ نہ میں گھر سے نکل سکتی تھی، نہ کچھ کر پا رہی تھی۔ تقریباً رات 10 بجے میرا موبائل فون بجا تھا۔ فون اٹھا کر دیکھا، سامنے میرے بھائی کا نام جگمگا رہا تھا۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ میں نے فوراً کال ریسیو کی تھی اور ایک ہی سانس میں اسے اپنی تمام پریشانیاں بتا دی تھی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہیں وہ فون نہ کاٹ دے۔ میری بات سن کر وہ بولا، اچھا میں تمہیں بجلی گھر سے بل لا دوں گا، پھر جو تمہارا فیصلہ ہو کر لینا، اور ابھی کوئی سہولت چاہیے ہو تو بتاؤ۔ میں فوراً سے بولی، نہیں بس تم کل مجھے بجلی گھر سے بل لا دو تاکہ میں ذہن بنا لوں مجھے کیا کرنا ہے۔ اس نے ہاں بول کر فون رکھ دیا تھا۔ میں اس کو کہنا چاہتی تھی کہ تمہارے پاس جو بنا لائٹ کے چلنے والا پنکھا ہے وہ کچھ دن کے لیے مجھے دے دو، مگر میں نہیں بول پائی تھی۔ وہ شادی شدہ تھا، بچوں والا تھا، اس کے سر پر بھی ذمہ داریاں تھیں۔ وہ محض بہن کی وجہ سے اپنی بیوی اور بچوں کو بے سکون نہیں کر سکتا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 دن بیت گئے تھے، مگر بھائی کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا تھا۔ مجھے اب ٹینشن ہونے لگ گئی تھی، آگے میں کیا کروں گی؟ اگر یہ اسی طرح کرے گا تو مجھے کیسے معلوم ہوگا میرا کیا بل آیا ہے؟ تھک ہار کر تیسرے دن میں نے اسے فون کیا تو محض واپسی میں اس کا ایک چھوٹا سا میسج آیا تھا کہ 1 ہفتہ ٹھہر جاؤ، میں بل لا دوں گا، ابھی میں بہت مصروف ہوں۔ میں نے اسے دوبارہ کال کی تھی، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں صبر کا گھونٹ پی کے رہ گئی تھی۔ کہنے کو میرا سسرال میرا میکا بہت بڑا تھا۔ میرے شوہر نے سب کا بہت زیادہ خیال رکھا تھا، ہر ایک کو پیسہ دینا، کبھی کسی کی نوکری لگا کر دینا، کبھی کسی کے گھر کا راشن ڈالنا، وہ اپنا فرض سمجھتے تھے۔ ہماری اولاد نہیں ہوئی تھی، مگر اپنے بھائیوں کے بچے اور میرے بھائیوں کے بچوں کو اپنی اولاد سے بڑھ کر پیار کرتے تھے، اور آج جب ان کی بیوی پر برا وقت آیا تو کوئی بھی ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا۔ وقت گزر رہا تھا اور میری حالت گرمی سے بدترین ہو رہی تھی۔ رات کے وقت میں مچھروں کے ساتھ صحن میں لیٹ جاتی تھی، لیکن دن کا وقت کاٹنا عذاب کی مانند تھا۔ وقت گزرا اور 1 ہفتہ بھی بیت گیا تھا، لیکن میرے بھائی نے مجھے بجلی گھر سے بل لا کر نہیں دیا تھا۔ میں نے اب اپنے دل کو سمجھا لیا تھا کہ کچھ وقت اور رہ گیا ہے، یہ گزار کر میں خود ہی اپنے مسائل حل کر لوں گی، اپنے لیے کوئی نوکری تلاش کر لوں گی، مجھے کسی کا سہارا نہیں چاہیے۔ انسان جب تک سہاروں کے ذریعے چلتا ہے اس کو صرف اور صرف دھتکار ملتی ہے، اور مجھ میں دھتکار لینے کی ہمت نہیں تھی۔ ان ہفتوں میں ہفتے مہینوں میں تبدیل ہو گئے تھے، اور میرا آخری وہ وقت بھی گزر گیا تھا جو مجھ پر گزارنا لازم تھا۔ عدت کے 4 مہینے 10 دن مکمل ہونے کے بعد میں بارگاہ الہی میں سجدہ رکھ کر بہت روئی تھی۔ اپنے دل کی ہر بھڑاس اللہ تعالیٰ سے نکالی تھی اور اسی سے فریاد کی تھی کہ اے میرے مولا،
کل سے میں اپنا قدم اپنے گھر کی دہلیز سے نکال لوں گی۔ نہ جانے کتنے مرد مجھے ٹکرائیں گے جو ہوس بھری نظروں سے دیکھیں گے، جو درندے بنیں گے، لیکن میرے مالک تو رہبر ہے، تو ہمارا خالق ہے، میری حفاظت فرمانا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ تاحیات مخلص رہنا چاہتی ہوں۔ قیامت کے دن میں انہی کے ساتھ کھڑی ہونا چاہتی ہوں۔ کافی گھنٹے میں نے بیٹھ کے دعا کی تھی اور پھر خود کو سنبھال لیا تھا کہ اب مجھے اپنے چہرے پر اپنے انداز میں سختی لانی ہوگی، لیکن مجھے امید تھی کہ میرا بھائی آئے گا اور عورت کا میکا اگر کمزور ہو وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور عورت کو اپنے بھائی اور اپنے باپ سے بہت مان ہوتا ہے۔ میں نے سنا تھا عدت مکمل ہونے کے بعد بھائی یا باپ بیٹی کو لینے کے لیے آتا ہے، کچھ وقت اپنے گھر رکھ کر اس کی خاطر کرتا ہے۔ میں بھی اسی امید میں مغرب کی نماز وغیرہ ادا کر کے دروازے کو ہی دیکھ رہی تھی، کیا پتہ وہ آ جائے، لیکن وہ نہیں آیا تھا۔ مغرب سے عشاء ہو گئی تھی اور عشاء سے تہجد۔ میرے گھر کا آنگن جیسا تھا ویسا ہی موجود تھا۔ یہ آخری امید بھی میری ٹوٹ گئی تھی۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی اور اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میرا دل فجر کی نماز کے وقت بھی خون کے آنسو رویا تھا۔ انسان ہر تکلیف بھول جاتا ہے، ہر اس انسان کا دکھ بھول جاتا ہے جو اس کے اوپر گزرا ہو، لیکن وہ وقت نہیں بھولتا جو اس نے اپنی تکلیف میں کاٹا ہو اور اس کے پاس کوئی بھی موجود نہ ہو۔ مجھے تکلیف اس بات کی نہیں تھی کہ میرا بھائی مجھے دیکھنے نہیں آیا، مجھے تکلیف اس بات کی تھی کہ میرے بھائی کا میرے شوہر نے کتنا کیا تھا، لیکن میرے بھائی نے ایک دفعہ بھی اپنی سگی بہن کے بارے میں نہیں سوچا۔ میں مانتی ہوں اس کی فیملی ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، بیوی ہے، لیکن میں بھی تو اس کی بہن ہوں، میں بھی تو اس پر حق رکھتی ہوں، اور اس وقت جب میرا شوہر بھی نہ ہو۔ لیکن میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا کہ نجمہ، اب تمہیں سب کچھ خود کرنا ہے، تمہارے سر کا سائیں رخصت ہو گیا ہے، دنیا تمہیں جوتے مارے گی، مگر اب تمہیں ہر حال میں ہمت کرنی ہوگی۔ صبح کی روشنی جیسے ہی ہر سمت پھیلی تھی، میں نے اپنے لیے ناشتہ بنایا تھا اور خاموشی سے تناول کیا تھا۔ پھر اپنی چادر پہن کر میں سیدھا بجلی گھر کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ 1.5 مہینے سے میرے گھر میں لائٹ نہیں تھی۔ اب مزید بغیر بجلی کے رہنا مسئلے کا حل نہیں تھا۔ وہاں پہنچ کر میں نے اپنا بل نکلوایا تھا اور ایک طرف بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ جیسے ہی میں نظر بل پر گئی، میں اپنا سر پکڑ کر رہ گئی تھی، کیونکہ وہ بل تقریباً کوئی 3 لاکھ روپے کا تھا۔ اتنا بل میری سمجھ سے باہر تھا۔ میرے گھر میں نہ اے سی تھا، نہ ہی بڑا پنکھا تھا، نہ فریج تھا، اور نہ ہی استری۔ میرے گھر میں صرف ایک پنکھا اور پانی کی موٹر تھی، گھر کے محض 3 بلب۔ پھر یہ بل اتنا کیسے آ گیا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر تک میں سکتے میں چلی گئی تھی۔ میرے پاس 30,000 روپے بھی نہیں تھے اور یہ بل 3 لاکھ روپے کا تھا۔ اتنا ناجائز بل! میری آنکھیں بھر آئی تھیں۔ مجھے بہت زیادہ رونا آ رہا تھا۔ مجھ پر پہلے ہی اتنی بڑی قیامت ٹوٹی ہوئی تھی اور اب ایک اور قیامت۔ میں اپنے آنسوؤں کو صاف کیا تھا اور ریسیپشن پر جا کر اپنی تکلیف ان کو بتائی تھی کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اور میں عدت میں تھی، اس لیے 4 مہینے تک بل نہیں ادا کر پائی۔ آج میں بل نکلوانے آئی ہوں تو میرے ہوش اڑ گئے ہیں، کیونکہ بل 3 لاکھ کا ہے۔ میرے گھر میں ایسا کوئی بھی سامان نہیں ہے کہ اتنا بل آ جائے۔ جبکہ میری بات سن کر ریسیپشن پر بیٹھا آدمی بل واپس میری طرف پھینکتے ہوئے بولا، جو بھی بات کرنی ہے فیضان بھائی یا ساجد بھائی سے کرنا، ابھی فی الحال آپ جاؤ۔ میں بولی، یہ دونوں کب آئیں گے؟ کوئی وقت بتا دیں، خدا کے لیے میں بہت مجبور ہوں، میرا نہ کوئی بیٹا ہے نہ بھائی ہے، میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں، مجھے اپنے سب کام خود کرنے ہیں۔ پہلے شوہر تھا، اب تو وہ بھی نہیں رہا۔ میری بات سن کر وہ بولا، دیکھو بی بی، یہاں پر کئی عورتیں آتی ہیں اور اپنے مسائل بتاتی ہیں، لیکن اب ہم ان کے باپ بن کر ان کے یہ مسائل حل نہیں کر سکتے۔
آپ کو میں نے کہہ دیا ہے فیضان بھائی یا ساجد بھائی سے ملاقات کریں، ان کو اپنا مسئلہ بتائیں، اس کے بعد ہی آپ کا مسئلہ آگے جا کر حل ہوگا۔ اور مجھے نہیں پتا کہ وہ دونوں کب آئیں گے، کیونکہ ان کا کوئی بھی ٹائم ٹیبل نہیں ہے۔ بڑے افسران ہیں، ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا۔ اب آپ جاؤ، مجھے دوسرے بندے کو بھی دیکھنا ہے۔ جبکہ میں خاموشی سے ایک طرف ہو گئی تھی۔ یہ کون سا طریقہ تھا بات کرنے کا؟ میں نے حالانکہ اپنی ہر پریشانی بتائی تھی، اس کے باوجود ایسا رویہ آج سے پہلے میں نے کبھی بھی بجلی گھر یا اور بھی محکمے نہیں دیکھے تھے۔ یہ تمام تر کام میرے شوہر ہی کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے رانی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ ہر سکھ مجھے میرے گھر کی چار دیواری میں دیا تھا۔ میں کسی بھی چیز کے لیے گھر سے باہر نہیں جاتی تھی، سبزی ہو یا راشن، وہ پہلے سے ہی میرا پورا کر دیتے تھے۔ لیکن آج اس جگہ پر کھڑے ہو کر مجھے اپنا آپ بہت حقیر محسوس ہو رہا تھا۔ میں دکھی دل کے ساتھ باہر آ گئی تھی، کیونکہ ابھی فی الحال نہ کوئی وہاں پر ساجد بھائی تھے اور نہ ہی فیضان بھائی۔ یہ دونوں کون تھے میں نہیں جانتی تھی۔ دوپہر بھی ہو گئی تھی اور مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی، اس لیے میں نے گھر کی طرف ہی قدم بڑھائے تھے۔ میں دروازے کے پاس پہنچی۔ میری بہن کھڑی دروازہ بجا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور میرے گلے سے لگ کر وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئی تھی، جبکہ میں نے کوئی خاص دلچسپی ظاہر نہیں کی تھی۔ اس کو آج نہیں، اس کو کل آنا چاہیے تھا۔ کل میرا بہت دل ٹوٹا تھا، آج آ کر وہ کیوں میرے زخم کو تازہ کر رہی تھی؟ میں نے کچھ بھی نہیں بولا تھا، بس آہستہ سے اسے الگ کیا تھا اور دروازہ کھول کر اسے اندر لے آئی تھی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ روتے ہوئے بولی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ پہلے تیرا شوہر مر گیا اور اب میرے شوہر کی نوکری چلی گئی ہے۔ اگر ابھی قاسم بھائی زندہ ہوتے تو وہ میرے شوہر کی نوکری لگوا دیتے۔ پچھلی بار بھی انہی کی بدولت لگی تھی۔ میں تھوڑا سا حیران ہوئی، میں اور فوراً سے بولی، کیوں تمہارے شوہر کی نوکری کیوں چلی گئی؟ وہ تو بہت ہی کام کا پابند ہے۔ وہ بولی، ان پر چوری کا الزام لگایا گیا ہے، کہہ رہے ہیں انہوں نے چوری کی ہے۔ اب تم بتاؤ وہ چوری کیوں کریں گے؟ آج تک انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ یہ ان کا نام خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اب دیکھو وہ کام دھندے سے بیٹھ گئے ہیں۔ تم تو جانتی ہو کہ ان کا کام روز کا ہے، روز جاتے ہیں کما کر روز لاتے ہیں۔ اب ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں تمہارے پاس ایک چھوٹی سی آس امید لے کر آئی ہوں، میری امید مت توڑنا۔ میں بولی، کہو کیا بات ہے؟ میں تو سمجھ گئی تھی، لیکن میں پھر بھی احتیاطاً پوچھا تھا کہ کیا پتہ اس میں غیرت آ جائے اور وہ جملہ نہ ادا کرے جو میں سوچ رہی ہوں۔ لیکن میری بہن نے وہ جملہ ادا کر دیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا تم مجھے کچھ پیسے ادھار دے سکتی ہو؟ میں واپس کر دوں گی۔ اور کیا قاسم بھائی کی طرح تمہاری کوئی جان پہچان ہے، یا تم کسی سے بات کر سکتی ہو اپنے شوہر کا حوالہ دے کر کہ تمہارا بہنوئی گھر بیٹھ گیا ہے؟ تم جانتی ہو ہمارا کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ میں نے اپنی بہن کو حیران ہو کر دیکھا تھا۔ ایک بہن اپنی بہن کا درد سمجھتی ہے، مگر میری بہن تو الٹا مجھ سے پیسے مانگ رہی تھی۔ میں نے گہری سانس لی تھی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، تم جانتی ہو تمہارے بہنوئی کبھی بھی مجھے گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتے تھے۔ پھر میرا ان کے دوست احباب سے رابطہ کیسے ہوگا جو موبائل فون ان کا تھا؟ جب انہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور انہیں ہسپتال لے کر گئے، کسی کم بخت نے ان کا موبائل فون بھی چوری کر لیا تھا۔ ہماری ذاتی تصاویر، سارے نمبر، کچھ ضروری کاغذات سب انہی کے موبائل فون میں ہی تھے۔ مگر اب بدقسمتی سے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں خود نوکری کرنے کا سوچ رہی ہوں، لیکن اب مجھے بھی نہیں پتا کہ مجھے نوکری کہاں سے شروع کرنی ہے۔ اور ایک بات کہوں، اس نے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ میں بولی، مجھے افسوس ہے
کہ تم آج مجھ سے پیسے مانگنے آئی ہو، حالانکہ تمہیں معلوم ہے میرے پاس اب کچھ بھی نہیں، نہ شوہر نہ ہی کوئی اور ساتھی۔ میری بات سن کر وہ بولی، آپ میری بڑی بہن ہیں، میں آپ سے اپنی تکلیف بول سکتی ہوں، یہ میرا حق ہے۔ میں نے اس کی اس بات پر کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ جب بڑی بہن بے بس ہو جائے تو اس کے پاس سوائے خاموشی کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ کچھ دیر وہ بیٹھی تھی، میں نے اس سے کوئی بات چیت نہیں کی تھی۔ میرا دل ہر شے سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ مجھے پہلے ہی بجلی کے بل کی ٹینشن ہو رہی تھی۔ ساجد اور فیضان، یہ دونوں نام میرے ذہن میں بار بار تکرار کر رہے تھے۔ کسی ایک سے مجھے ملنا تھا اور اپنی پریشانی اس کے سامنے بیان کر کے بل کم کروانا تھا۔ نہ جانے میرا بل کم ہوگا یا نہیں، یہی خیال مجھے ستائے جا رہا تھا۔ میری بہن تھوڑی دیر کے بعد چلی گئی تھی۔ میں نے اسے چائے پلانے کے لیے اپنے قدم کچن کی طرف بڑھائے تھے، لیکن شاید اسے میرا انداز اچھا نہیں لگا تھا۔ اب مجھے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اسے میرا انداز برا لگے گا یا میں اچھی لگوں گی، اب کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ جو انسان میں زندگی کا سب سے حسین تحفہ تھا، وہ تحفہ جو مجھ سے چھن گیا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ پورا دن بیت گیا۔ اگلے دن میں ایک بار پھر اللہ کا نام لے کر بجلی گھر پہنچ گئی تھی اور ان دونوں آدمیوں کا بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ یہ بڑے افسران کبھی وقت پر مل جائیں، ایسا ممکن کب ہے؟ ساتھ ہی ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد کرتے ہوئے ان سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ بس میری ملاقات ہو جائے، لیکن میں جانتی ہی نہیں تھی کہ یہ ملاقات کتنی ظالم ثابت ہونے والی ہے۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور ٹھیک 2 بجے فیضان کی آواز گونجی تھی۔ سب لوگ ایک آدمی سے سلام کر رہے تھے اور اسے فیضان بھائی کہہ کر پکار رہے تھے۔ میں نے اسے غور سے دیکھا تو اس کی عمر زیادہ نہیں تھی، لیکن انداز سے علم ہو گیا تھا کہ وہ کافی بڑے عہدے پر ہے۔ لوگ فوراً ہی اس کی طرف لبکے تھے۔ کئی لوگوں کے مسائل تھے۔ میں اپنی جگہ پر ہی بیٹھی رہی تھی۔ بھاگنے سے مسئلے کا حل نہیں ہونے والا تھا، مجھے تھوڑا انتظار کرنا ہی تھا۔ تقریباً کوئی آدھے گھنٹے کے بعد اس کا آفس خالی نظر آیا تھا اور اب میں اللہ کا نام لے کر کھڑی ہوئی تھی اور اس کے آفس کے پاس پہنچ کر دروازے پر دستک دی تھی۔ میری پہلی دستک پر ہی مجھے اندر سے اجازت مل گئی تھی۔ دل پریشان ہو رہا تھا، نہ جانے اندر کس طرح سے برتاؤ کیا جائے گا، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ پر یقین تھا کہ میرے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہوگا، اور اسی یقین کے سہارے میں کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ آدمی لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا۔ میں نے ان سے سلام کیا تھا اور الف سے لے کر یہ تک ہمیں تمام تر پریشانیاں ان کے سامنے رکھی تھی۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہے اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولے، میں آپ کا کام کر دوں گا، آپ کا یہ 3 لاکھ کا بل 3,000 کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ میں فوراً سے بولی، آپ کی جو بھی شرط ہے مجھے منظور ہے۔ اس وقت میں بہت زیادہ پریشان ہوں، نہ میرے پاس نوکری ہے نہ کوئی سربراہ ہے، میں کہاں سے اتنا ناجائز بل ادا کروں گی؟ میری بات سن کر وہ بولے، دیکھو بی بی، کورٹ جاؤ گی، وہاں پر بھی تمہارا خوب سارا پیسہ ضائع ہوگا، مسئلے کا حل نہیں نکلے گا۔ اگر چاہتی ہو کہ مسئلے کا حل آج کے آج ہی نکل جائے اور تمہارا یہ بل کم ہو جائے تو مجھے خوش کرنا پڑے گا۔ اس کی بات میں نے حیران ہو کر سنی تھی۔ وہ مزید بولا، میری شادی ہوئی تھی لیکن میری بیوی چھوڑ کر چلی گئی، کئی سال ہو چکے ہیں میں بغیر بیوی کے ہوں۔ اب اگر تم میری بیوی کا کردار ادا کر دو تو بدلے میں تمہیں پیسہ بھی ملے گا، نوکری بھی ملے گی اور یہ بل بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کی بات سن کر ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرا خون جما دیا ہو، میرے قدموں کو زنجیر کر دیا ہو۔ اتنی گھٹیا بات، وہ بھی عدت کے 2 دن بعد ہی مجھے سننے کو مل گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرے سر پر آسمان ٹوٹ گیا ہو۔ ایک عورت جو 4 دیواری سے باہر نہیں نکلتی تھی،
اپنے گھر میں قید رہ کر خوش رہتی تھی، اپنے شوہر کے آگے پیچھے گھومتی رہتی تھی، انہیں خوش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی رہتی تھی۔ آج اس شوہر کے بغیر مجھے اتنی گھٹیا بات سننے کو ملی۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی، میں غریب بیوہ عورت ہوں جس کی عدت کو ختم ہوئے صرف 2 دن ہوئے ہیں، اور آپ مجھے اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ خوف خدا نہیں ہے آپ کے اندر؟ وہ بولا، نہیں ہے میرے اندر ذرا بھی رحم۔ اب تمہیں میں اتنی بڑی آفر کر چکا ہوں، اگر تم باہر جاؤ گی، لوگوں کو بتاؤ گی، تو میری عزت خراب ہو سکتی ہے۔ اب یہ کہ ابھی تمہیں فیصلہ لینا ہوگا، یا تو میری آفر قبول کرو، مجھے خوش کر دو، یا پھر میں تمہارے 3 لاکھ کے بل کو ابھی کے ابھی 10 لاکھ کا کر دوں گا۔ تمہاری بجلی کبھی بھی اس گھر میں بحال نہیں ہوگی، بلکہ گیس کی لائن بھی وہاں سے ختم کرواؤں گا، اور پانی کا بھی نظام ختم ہوگا۔ اس آدمی کی بات سن کر میں نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے میں اس کو جانتی ہوں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ جو خیال میرے دل میں آیا تھا، اس خیال کے مطابق یہ وہ انسان نہیں تھا، وہ انسان اتنا گھٹیا نہیں تھا۔ میں نے سر نفی میں ہلا کر بولی، خدا تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ تم جیسا شوہر میرے ساتھ کر رہے ہو، تم جو بھی میرے ساتھ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ ہر بیوہ عورت کی تکلیف سنتا ہے، اس کی تکلیف کا حل نکالتا ہے، اور جو لوگ اس کے ساتھ غلط کرتے ہیں ان کو بھی سزا دیتا ہے۔ اگر آج تم میرے ساتھ غلط کرو گے تو میرا رب تمہیں معاف نہیں کرے گا، بلکہ تمہارے ساتھ وہ کرے گا کہ تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ میری بات سن کر وہ بولا، میرے ساتھ کچھ بھی ہو، لیکن اب اگر تم نے میری بات نہیں سنی، میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس کی بات سن کر میرا دل و دماغ بالکل کام کرنا بند کر چکا تھا۔ میں بہت بری طرح پھنس گئی تھی۔ کیا واقعی میری زندگی اب اس غلیظ آدمی کے ہاتھوں برباد ہوگی؟ میرے دل و دماغ میں کئی طرح کے خیالات آ رہے تھے، جب اچانک میں نے کچھ سوچ کر اپنی فائل نکالی تھی اور اس میں وہ دستاویزات ڈھونڈنے لگی تھی جو ایک دفعہ میرے شوہر نے مجھے دیتے ہوئے کہا تھا کہ کبھی بھی اگر میرا اور تمہارا ساتھ چھوٹ جائے تو اس دستاویز کا استعمال کرنا۔ لیکن اچانک میرے ہاتھ میں وہ تصویر لگی تھی جس کا میرے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میری نظر جیسے ہی اس تصویر پر گئی، ایسا لگتا تھا جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکل چکی ہو، یعنی یہ وہ شخص تھا جسے دیکھتے ہی میں پہچان گئی تھی۔ میں حیران تھی، میرا شوہر جس انسان کی اتنی تعریفیں کرتا تھا، یہ وہ درندہ تھا۔ کچھ لمحے کے لیے میں بالکل اپنی جگہ پر تھم گئی تھی، اور وہ آدمی دوبارہ بولا، کیا بات ہے، کیا نکال رہی ہو اپنی فائل سے؟ میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے فائل کو مضبوطی سے تھاما۔ دل کے اندر ایک عجیب سا شور اٹھ رہا تھا، مگر چہرے پر میں نے وہی خاموشی اوڑھ لی تھی جو پچھلے کئی مہینوں سے میری عادت بن چکی تھی۔ وہ آدمی مجھے مسلسل گھور رہا تھا، جیسے میری خاموشی کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے آہستہ سے فائل کھولی تھی اور انگلیاں ایک ایک کاغذ پر رکی تھی، جیسے ہر صفحہ مجھے میرے شوہر کی آواز سنا رہا ہو۔ ایک لمحے کے لیے میری آنکھیں بھر آئی تھیں، مگر میں نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ میں کمزور نہیں پڑھ سکتی تھی، اب نہیں۔ میں نے پہلا کاغذ نکالا تھا اور اس کے سامنے میز پر رکھ دیا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیا، جیسے اسے یقین ہو یہ سب فضول ہے۔ وہ بولا، کیا ہے یہ؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس دوسرا کاغذ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اس کی مسکراہٹ تھوڑی سی مدھم پڑی تھی۔ اس نے کاغذ کو غور سے دیکھا تھا، پھر تیسرا صفحہ میں نے نکالا تھا جو اس کے سامنے رکھا۔ اس بار اس کی انگلیاں کاغذ کو چھوتے ہوئے رکی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار ہلکی سی گھبراہٹ ابھری تھی۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، یہ میٹر عام نہیں ہے۔ میری آواز بہت ہلکی تھی، مگر اس میں ایک وزن تھا جو شاید اسے سنائی دے گیا تھا۔ اس نے فوراً سے کاغذ اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ جیسے جیسے اس کی نظر الفاظ پر
چڑھ رہی تھی، اس کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا، اس کی پیشانی پر پسینہ نمودار ہوا تھا اور وہ ایک لمحے کے لیے رک گیا تھا، پھر اگلا صفحہ پلٹا۔ اس کی سانسیں اب بے ترتیب ہونے لگ گئی تھیں۔ اس نے میری طرف دیکھا جیسے یقین کرنا چاہتا ہو کہ میں وہی ہوں جسے وہ کچھ دیر پہلے کمزور سمجھ رہا تھا۔ میں نے بغیر پلک جھپکائے اسے دیکھا تھا اور کہا، میرے شوہر نے اپنی زندگی میں یہ سب کچھ سنبھال کر رکھا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وقت آئے تو انہیں استعمال کرنا۔ میں نے آخری کاغذ اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اس نے جیسے ہی وہ پڑھا، اس کے ہاتھ پاؤں واقعی کام گئے تھے۔ وہ کرسی پر سیدھا بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کی کمر جیسے جھک گئی ہو۔ وہ اب پہلے کے جیسا آدمی نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی آواز بدل گئی تھی۔ وہ بولا، تم یہ کہاں سے لائیں؟ میں نے فوراً سے جواب نہیں دیا تھا۔ کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر کہا، جہاں سے تم جیسے لوگوں کا حساب شروع ہوتا ہے۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، جیسے دیواریں بھی اسے دیکھ رہی ہوں۔ وہ بولا، دیکھو بات کو سمجھو، غلط فہمی ہو گئی ہے۔ میں فوراً سے بولی، غلط فہمی مجھے نہیں ہوئی، تمہیں ہوئی تھی جب تم نے مجھے اکیلا سمجھا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا، اس کے پاس اب کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے فائل بند کی تھی اور اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لی تھی اور کہا، اب فیصلہ تم کرو گے یا میں کروں؟ اس نے فوراً سے کہا، نہیں نہیں، آپ بیٹھیں، میں ابھی آپ کا مسئلہ حل کرواتا ہوں۔ اس کی آواز میں وہ غرور نہیں تھا جو کچھ دیر پہلے تھا، وہ ایک دم بدل چکا تھا۔ میں نے پہلی بار سکون کی سانس لی تھی، مگر اندر کہیں درد ابھی بھی زندہ تھا۔ وہ فائل عام فائل نہیں تھی، میرے شوہر کوئی عام انسان نہیں تھے۔ ہم بظاہر بہت غریب لوگ تھے، نہ گھر میں کوئی ضرورت کا سامان تھا اور نہ ہی جیب میں اتنا پیسہ، لیکن میرے شوہر کی پہنچ بہت اوپر تک تھی۔ یہ گاؤں ذات معمولی کاغذ نہیں تھے۔ میرے شوہر ایک سیکرٹ ایجنٹ تھے۔ وہ ایسے لوگوں کے خلاف کام کرتے تھے جو بڑے محکمے میں بیٹھ کر کرپشن کرتے ہیں۔ اس کاغذ میں میرے شوہر کی پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی تھی۔ اس میں وہ نمبر بھی موجود تھے جن پر اگر میں ایک کال کرتی صرف اتنا بتا دیتی کہ آج میرے ساتھ کیا ہوا ہے اور میں کس کی بیوی ہوں، اور وہ آدمی کھڑا کھڑا معطل ہو جاتا اور اسے جیل بھی ہو سکتی تھی۔ میں مانتی ہوں میرے خاندان میں میرا کسی نے ساتھ نہیں دیا، لیکن میرا شوہر مرنے سے پہلے مجھے بہت کچھ دے کر گیا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو اب مضبوط کر لیا تھا۔ میں کسی کے سامنے بھی اپنا آپ نہیں گرانا چاہتی تھی۔ وہ فوراً ہی میرے کام میں لگ چکا تھا۔ تقریباً کوئی آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس نے 3 لاکھ کا بل 3,000 کا کر دیا تھا، چونکہ وہ ناجائز بل تھا اور مجھ پر جھوٹا الزام لگایا جا رہا تھا۔ اس نے جب میرے ہاتھ میں بل تھمایا، میں نے اسے دیکھ کر صرف اتنا کہا تھا، کیا تم قاسم کو جانتے ہو؟ وہ بولا، قاسم صاحب جن کے ابھی آپ نے کاغذ دیے ہیں؟ میں ان کو جانتا نہیں ہوں، لیکن کاغذ سے مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ صاحب کون تھے۔ میں بولی، قاسم کو جانتے ہو؟ اس دفعہ میری آواز تھوڑی سی بلند ہوئی تھی۔ وہ مجھے حیران ہو کر دیکھنے لگا۔ میں بولی، کچھ دیر بیٹھ کر سوچو، اگر تمہیں قاسم مبین یاد آ جائے تو اس کے گھر آنا، وہاں بیٹھ کر تم سے بات کروں گی۔ یہ کہہ کر میں اس کے آفس میں سے محک سے نکل آئی تھی کہ میرا مسئلہ حل ہو گیا تھا، لیکن ابھی بھی اصل مسئلہ باقی تھا۔ میں اس انسان کو اتنی آسانی سے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ میں بیوہ ضرور ہوئی تھی، لیکن میرے اندر سے ہمت ختم نہیں ہوئی تھی۔ 4 مہینے 10 دن میرے لیے معمولی نہیں تھے۔ اس وقت نے مجھے بہت مضبوط کیا تھا۔ یہ وقت میں نے اکیلے تنہا گھر میں گزارا تھا۔ جس طرح میں سامان منگواتی تھی، اپنا پیٹ پالتی تھی، یہ وقت میں کبھی بھول نہیں سکتی تھی۔ انسان اپنی خوشیاں پھر بھی بھول جاتا ہے، لیکن اپنا غم ساری زندگی یاد رکھتا ہے۔ یہ اس کی سب سے بڑی کمزوری ہے، لیکن میں اس کمزوری کو اپنی طاقت بنانا چاہتی تھی۔ میں گھر واپس لوٹ آئی تھی۔ آج مجھے میری پہلی کامیابی مل گئی تھی۔ میں نے ایک بہت بڑا مارکا سر انجام دیا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ مجھے اب اس انسان کا انتظار تھا۔ اس نے بولا تھا کہ وہ مجھے نوکری دے سکتا ہے۔
لیکن بدلے میں مجھے غلط کام کرنا ہوگا۔ لیکن اب میرے پاس ایک ایسا کاغذ موجود تھا جس کے ذریعے میں سب کچھ حاصل کر سکتی تھی۔ بس مجھے اب اپنا دل و دماغ استعمال کرنا تھا۔ وقت گزرا تھا اور رات کے 8 بجے میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ مجھے معلوم تھا وہ انسان قاسم مبین کا نام سن کر پہچان جائے گا، کیونکہ وہ شخص کوئی اور نہیں تھا بلکہ میرے شوہر کا بھائی تھا، یعنی میرا دیور۔ وہ میری ساس کا رضائی بیٹا تھا۔ اس کی تصویر میرے ڈاکومنٹس کی فائل میں ہی موجود تھی۔ جب میں نے اس کا چہرہ دیکھتے ہی اسے پہچان لیا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر دروازہ کھولا تو وہ اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ ایک بوڑھی عورت بھی تھی، یقیناً اس کی ماں ہوگی۔ میں نے دروازہ کھول دیا تھا، وہ دونوں اندر داخل آ گئے تھے اور اندر آتے ہی عورت نے مجھ سے اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ میں نے بھی بنا اعتراض کے انہیں گلے سے لگا لیا، کیونکہ وہ بہت ہی بزرگ خاتون تھی۔ وہ میرا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولی، تم قاسم کی بیوی ہو؟ اس کا انتقال ہو گیا ہے، مجھے کسی نے بتایا نہیں۔ تمہاری عدت بھی ہو گئی، اتنا وقت ہو گیا ہے۔ میرے قاسم کو اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ میں نے بنا کچھ بھی کہے صرف سر ہلا دیا تھا۔ وہ بولی، بیٹا مجھے علم نہیں تھا، ورنہ میں لازمی آتی۔ قاسم ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، اس کی وجہ سے ہی آج ہمارا گھر چل رہا ہے۔ میرا بیٹا نوکری پر بیٹھا ہے، جو مصیبت اس پر آئی تھی، اگر قاسم ہمارا ساتھ نہ دیتا تو آج میرا فیضان صحیح سلامت تمہارے سامنے کھڑا نہ ہوتا۔ ان کی باتیں سن کر ایسا لگتا تھا جیسے مجھے میری ہمت کا پھل نظر آ رہا ہو۔ میں نے فیضان کو دیکھا تھا، میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولا، مجھے معاف کر دے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ قاسم بھائی کی بیوی ہیں۔ مجھے لگا کہ آپ کوئی معمولی عورت ہیں، مجھے معاف کر دیں۔ سچ میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، اور مجھے بھی ان کے انتقال کی خبر نہیں ملی۔ اگر مجھے ملتی تو میں ضرور ان کے انتقال میں شامل ہوتا۔ آپ کیسی ہیں؟ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ آپ نہیں جانتے قاسم بھائی نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ میں ان کا رضائی بھائی ہوں۔ ان کی بات سن کر میں بولی، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ دونوں ماں بیٹے میری شکل دیکھنے لگے تھے۔ میں بولی، مجھے معلوم ہے تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے، اور مجھے اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک ساتھی چاہیے۔ بولو، کرو گے مجھ سے شادی؟ قاسم نے تمہارے لیے بہت کچھ کیا ہے، مجھے سب پتہ ہے۔ اسی کی بدولت آج تم اتنے بڑے محکمے میں نوکری کر رہے ہو۔ اسی کی بدولت تمہاری ماں کی کڈنی کا کامیاب علاج ہوا ہے۔ اسی کی بدولت تمہارا گھر بنا ہے۔ اب اگر تم اس کی بیوی تم سے مدد مانگ رہی ہے تو کیا تم میری مدد کرو گے، مجھ سے شادی کرو گے؟ یہ ارادہ میں نے بے اختیار کیا تھا، اور وہ بھی فیضان کی ماں کو دیکھ کر۔ وہ عورت مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آگے بڑھ کر بولی، ہاں میرا بیٹا تم سے شادی کرے گا، کیونکہ قاسم ہم سب کے لیے بہت ہی زیادہ اہم تھا۔ اگر اس کی بیوی کو ضرورت ہے تو میرا بیٹا تم سے شادی کرے گا۔ فیضان کا چہرہ گھبرایا ہوا تھا، یقیناً وہ میری باتوں کی وجہ سے پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے جو اس کے ساتھ دفتر میں کیا تھا، کوئی بھی ہو وہ پریشان ضرور ہوگا۔ اس کی ماں نے حامی بھر لی تھی۔ وہ دونوں کافی دیر تک میرے گھر میں بیٹھے رہ گئے تھے اور پھر چلے گئے تھے۔ نکاح کی تاریخ 1 ہفتے کے بعد کی رکھی گئی تھی۔ میں مطمئن تھی، ہاں تھوڑی بہت گھبرائی ہوئی تھی کہ فیضان شادی شدہ نہیں ہے اور میں شادی شدہ رہ چکی ہوں۔ 10 سال میں نے ایک آدمی کے ساتھ گزارے ہیں، کہیں اس کو شادی کے بعد کہیں کوئی مسئلے مسائل نہ ہوں، میرے لیے مشکل نہ ہو جائے۔ لیکن عدت کے 2 دن بعد ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھے شوہر کی ضرورت ہے۔ میں بغیر ساتھی کے اس دنیا میں نہیں رہ سکتی۔ اکثر میرے شوہر مجھے کہتے تھے، اگر میں اس دنیا سے جلتی چلا جاؤں تو تم دوسری شادی کر لینا، میری طرف سے تمہیں پوری اجازت ہے۔ اور میں ان کو ہمیشہ ڈانٹ کر
خاموش کرواتی تھی کہ خدا نہ کرے آپ میرے جانے سے پہلے جائیں، آپ سے پہلے میں جاؤں گی، اور وہ مجھے یہی کہتے تھے کہ ایسا نہیں ہوگا، تم دیکھنا میں رخصت ہو جاؤں گی، کیونکہ میرے خاندان کے مرد زیادہ نہیں جی پاتے۔ ان کی یہ بات میری سمجھ سے بالا تر تھی، اور آج ان کی یہ بات بالکل سچ ثابت ہوئی تھی۔ اگلے ہفتے فیضان اور اس کے خاندان والے نکاح لینے کے لیے آ گئے تھے۔ کئی لوگوں کا منہ بنا ہوا تھا، کئی لوگ خوش تھے اور کئی لوگ اداس۔ قاسم کی موت نے سب کو ہی پریشان کیا تھا۔ میں تو حیران تھی کہ قاسم فیضان کے پورے خاندان کو جانتے ہیں۔ نکاح بہت ہی طریقے سے ہوا تھا، میرے گھر سے کوئی شامل نہیں ہوا کیونکہ میں نے کسی کو بلایا ہی نہیں تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ نکاح کے بعد وہ لوگ مجھ سے ضرور سوال کریں گے، مگر مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جن لوگوں نے میرے دکھ میں میرا ساتھ نہیں دیا، میں انہیں اپنی خوشی میں کیوں شامل کروں؟ نکاح کے بعد فیضان کی ماں نے مجھے ساتھ چلنے کے لیے بولا تھا۔ میں بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی کیونکہ ابھی فی الحال میں رخصتی کے لیے تیار نہیں تھی، مگر فیضان نے بھی منع کر دیا تھا کہ میں آپ کو یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ اب آپ میرے نکاح میں ہیں، میری بیوی ہیں۔ میں ان لوگوں کے ساتھ چلی گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ شادی کی پہلی رات میرے لیے مشکل ثابت ہوگی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ فیضان نے مجھ سے معافی مانگی تھی اپنے اس رویے کی جو اس نے بجلی گھر میں کی تھی۔ میں نے اسے سچے دل سے معاف کر دیا تھا کیونکہ وہ اب میرا شوہر تھا۔ ہم دونوں نے ازدواجی تعلقات شروع کر دیے تھے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ شروعات کے دنوں میں مجھے اس خاندان کو سمجھنے میں بہت پریشانی ہوئی تھی۔ وہ لوگ کون تھے، کیسے تھے، مجھے نہیں معلوم تھا۔ آہستہ آہستہ مجھے پتہ چلنے لگا کہ سسرال کیا ہوتا ہے، لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ کیونکہ قاسم نے شروعات سے ہی مجھے الگ رکھا ہوا تھا، لیکن فیضان اپنی ماں، بہن اور بھائی کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ 10 سال میں قاسم کے نکاح میں رہی، لیکن مجھے اولاد کی خوشی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ لیکن فیضان کے نکاح میں جاتے ہی پہلے مہینے میں ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے ماں بنا دیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اچانک ہی میں زندگی میں باہر آئی ہوں۔ میں نے خواب میں سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کبھی بھی ماں بن پاؤں گی۔ اتنی بڑی خوشی میرے لیے بہت زیادہ معنی رکھتی تھی۔ میں نے لاشعوری طور پر قاسم کو بہت یاد کیا تھا کہ کاش میں قاسم کے بچے کی ماں بنتی، لیکن یہ میرے نصیب میں نہیں تھا۔ وقت گزرا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے چاند سے بیٹے سے نوازا تھا۔ فیضان میرا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے، مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ میں نے اس کو اولاد کی خوشی بھی دی ہے اور اس کا بہت زیادہ خیال بھی رکھتی ہوں۔ ہاں، مجھے اکثر اس پر شک ہوتا ہے کہ کہیں وہ آج بھی لڑکیوں کو ہراساں تو نہیں کرتا، مگر وہ پہلے کے جیسا نہیں رہا ہے، اس میں بہت زیادہ تبدیلی آ گئی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ یہ تبدیلیاں تا حیات قائم رہیں۔ میرے گھر والوں نے ایک بار پھر مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ فیضان بھی ایک اچھے عہدے پر فائز تھا، اس کے پاس بھی کافی مالیت تھی اور وہ بھی ان لوگوں کے کام آ سکتا تھا۔ لیکن میں نے اپنے خاندان سے کوئی تعلق نہیں رکھا۔ جب مجھے ان لوگوں کی ضرورت تھی تب وہ لوگ نہیں آئے۔ ان لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، بلکہ میری خوشیوں کے دنوں میں رہ کر میرے سابقہ شوہر سے فائدے حاصل کیے، اور جب مجھے ضرورت تھی تب کسی نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ تو میں اب ان لوگوں سے ایسا تعلق نہیں رکھنا چاہتی جس میں صرف میں ان کے کام آؤں اور وہ میرے کام نہ آئیں۔ میں جانتی ہوں یہ خود غرضی ہے۔ حسن اخلاق یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھلے کوئی کیسا بھی سلوک کرے، لیکن آپ اچھا برتاؤ کریں۔ لیکن مجھ میں اتنا ظرف نہیں ہے کہ میں نے 10 سال بہت کچھ کیا ہے، سب کے رویوں کو دیکھا، اور اب میں صرف اور صرف اپنے بارے میں، اپنے شوہر کے بارے میں اور اپنے بچے کے بارے میں سوچنا چاہتی ہوں۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ لوگ میری طرح مت کریں، لیکن ہاں،
اگر کوئی آپ کے برے وقت میں آپ کا ساتھ نہ دے تو آپ بھی اچھے وقت کا اسے ساتھی نہ بنائیں، اسی میں ہی بہتری ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل حریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔